بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ تراویح میں آج ہم پہنچے ہیں 8ویں سپارے کا نصف، سورہ اعراف۔ سورہ اعراف کا آغاز ہوتا ہے اور اعراف کہتے ہیں جنت اور دوزخ کے درمیانی حصے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اعراف کے مقام پر ہوں گے، جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، وہ مقام اعراف پر۔ تو اسی نسبت سے چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اس کا ذکر آتا ہے، اعراف کا ذکر آتا ہے، تو اسی لیے اس کو سورہ اعراف کہا گیا ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے، فرمایا وَلَقَدْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ تو اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے اور ذکر ہے، تو میں بے شک ہم نے تمہیں یعنی کہ تمہاری اصل کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورت گری کی، یعنی کہ تمہاری زندگی کی کیمیائی اور حیاتیاتی ابتدا اور ارتقاء کے مراحل کو آدم علیہ السلام کے وجود کی تشکیل تک مکمل کیا۔ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی، جو سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ تو ابلیس نے انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روک دیا، اس کو جنت سے نکال دیا، دنیا کے اوپر بھیج دیا۔ اب آگے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے کہ جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں، میں لوگوں کو برگلاؤں گا، لوگوں کو اللہ سے دور کروں گا، لہٰذا مجھے مہلت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو مہلت دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تجھے مہلت تو ہے کہ تو لوگوں کو برگلائے، دین سے دور کرے گا، لیکن الا عبادک منہم المخلصین، جو میرے مخلص بندے ہیں ان کے اوپر تیرا بار نہیں چل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں وہ ان کے اوپر تیرا بار نہیں چل سکے گا۔ پھر ایسے ہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ یعنی حضرت حوا کو ان سے کہا کہ آپ جنت میں ٹھہریں، کہ آپ کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، آپ ہر طرح کا پھل جنت سے کھا سکتے ہیں سوائے گندم کے، کہ اس کے قریب نہ جائیں۔ شیطان نے راستہ دیکھ کر جنت میں گیا، حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا سے ملاقات کی اور پھر کہنے لگا کہ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس پھل سے کیوں دور رکھا؟ اس لیے دور رکھا کہ کہیں آپ فرشتوں کی صفت میں نہ داخل ہو جائیں، تو اس لیے لہٰذا آپ کھا لیجیے۔ اب حضرت حوا نے وہ گندم کا دانہ کھا لیا، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پیش کیا، انہوں نے بھی کھا لیا۔ اب جب وہ کھا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ آپ کو جنت سے زمین کے اوپر بھیج دیا۔ اب یہاں پر کم علمی کی وجہ سے بعض اوقات یہ جملہ ہم بول دیتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی خطا کی۔ دیکھیں یہ جو لفظ خطا ہے نا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے جائز نہیں ہے یہ لفظ بولنا۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے خطا ممکن ہی نہیں۔ وہ جتنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، کسی نبی سے خطا ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا لغزش کا لفظ استعمال کریں، جو جتنا عزت کے لائق ہوتا ہے نا، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اسی طریقے سے لفظ ہونا چاہیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، بے دہانی میں آپ نے یہ کام کر لیا، وگرنہ اور اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا ہی زمین کے لیے کیا تھا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں سے کہا میں آدم کو بنانا چاہتا ہوں، زمین کے لیے بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ وہ تیرا خلیفہ جو ہے وہ خون ریزی کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ ان کو بنایا ہی زمین کے لیے تھا، تو ان کو بھیجنا ہی زمین کے اوپر تھا، تو خطا ہونا یا نہ ہونا وہ ایک ارادہ بات ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8ویں سپارے کے 9ویں 10ویں رکوع کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ فرمایا اے اولاد آدم، لوگوں سے بندوں سے مخاطب ہوئی اللہ رب العزت، فرمایا اے اولاد آدم، بے شک ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا ہے کہ جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے اور تمہیں زینت بخشے۔ اب یہ لفظ استعمال فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ایسا لباس ہم نے تمہیں عطا کیا جو تمہارے لیے زینت کا باعث ہو، خوبصورتی کا باعث ہو۔ تو اب علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں لباس کا انتخاب کرتے ہوئے بھی اس بات کا لازماً خیال رکھنا چاہیے، ایسا لباس پہننا چاہیے کہ جو انسان کو خوبصورت لگے۔ انسان پہنا ہو تو اس لباس کو خوبصورت لگے۔ اب بے ڈھنگا لباس پہن لیتے ہیں بعض اوقات ہم بیلے آنے میں، رات کو جو شرٹ اور نکر پہنی ہے وہی نکر پہن کے باہر آ جاتے ہیں۔ گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، نوجوانوں کو دیکھتے ہیں ایسا لباس پہنا ہوتا ہے، ایسا وہ نکر جو ہے وہ اتنی چھوٹی پہنی ہوتی ہے کہ گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات پھر چونکہ ہم دین سے دور ہیں نا، یاد رکھیں مرد کا جو ستر ہے نا وہ ناف سے لے کر گھٹنے سمیت ہے، یعنی گھٹنا اس کے اندر شامل ہے۔ اب یہ چھپانا ہر صورت لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ تو لہذا اگر ہم اتنی چھوٹی نکر پہنی ہوئی ہے، بعض اوقات گھروں میں بھی خواتین کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور یا اسی طریقے سے جو ہے وہ اٹھ کے باہر چلے گئے۔ بعض دوستوں کو دیکھا ہے وہ نیچے والی جو بنین ہوتی ہے وہ بنین پہنی ہوئی ہے اور اسی طرح اٹھ کے دکان پہ آ گئے، اسی طرح جو ہے وہ اٹھ کے کہیں باہر نکل گئی، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ مرد کا جو ستر ہے وہ ستر ایسا، مرد اور عورت دونوں کے لیے ستر ایسا ہونا چاہیے جو اس کو خوبصورت بھی لگے، یعنی ایسا لباس۔ بعض دوستوں کو دیکھا ہے کہ رات کو جو لباس پہنا ہوا ہے وہی لباس پہن کے ہم فجر کی نماز کے لیے مسجد میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو صرف اتنا عرض کروں گا، ایسا لباس پہن کے باہر ہمیں نکلنا چاہیے کہ اگر وہ لباس پہن کر ہم کسی شادی میں جا سکتے ہیں، سوچنا چاہیے یہ لباس پہن کر میں شادی میں جا سکتا ہوں، میں اپنے دوست سے ملاقات کر سکتا ہوں، کہیں باہر دوستوں کے ساتھ جا سکتا ہوں۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو پھر ضرور آئیے نماز ادا کیجیے اسی لباس میں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ لباس پہن کے بوس کے سامنے نہیں جا سکتا، اپنے دوستوں کے سامنے نہیں جا سکتا اور شادی میں نہیں جا سکتا، تو پھر وہ لباس پہن کے ہمیں اللہ کے حضور نہیں آنا چاہیے۔ تو اللہ کے حضور جب ہم کھڑے ہوں تو خوبصورت لباس ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اصل لباس تمہارا تقوی کا ہے۔ تقوی کیا ہے کہ علماء نے فرمایا ہے کہ تقوی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے وہاں پہ کبھی آپ کو نہ دیکھا جائے، اور جس چیز کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے وہاں سے کبھی پیچھے نہ ہٹے، یہ ہے تقوی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل لباس تمہارا جو ہے وہ تقوی کا لباس ہے۔ آگے 11ویں رکوع میں کہ بلکہ 10ویں رکوع کی آخری آیت میں فرمایا اے اولاد آدم تم ہر نماز کے وقت اپنا لباس زیب تن کر لیا کرو اور کھاؤ پیو اور حد سے زیادہ خرچ نہ کرو، اور بے شک بے جا خرچ کرنے والوں کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو ضرور کھاؤ لیکن اتنا زیادہ نہ کھاؤ کہ تم وہ جو ہے وہ فضول خرچی میں آ جائے، لہٰذا اللہ رب العزت فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو جب ہم کوئی چیز اپنے لیے لیں، فضول خرچی کیا ہے؟ فضول خرچی یہ ہے کہ میرا نظام چل رہا ہے، اچھا نظام چل رہا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود میں 2-4 سوٹ اور لے لوں، میرے پاس 5-6 جوڑے پہلے موجود ہیں اور کام چل سکتا ہے، سیزن کے لیے اچھے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں اور کپڑے لے لوں، یہ فضول خرچی ہے۔ میرے پاس 2-3 جوتے ہیں، میں اچھے جوتے ہیں، میں پہن کے باہر جا سکتا ہوں، ویسے ہی باہر گئے عید کی شاپنگ کے لیے تو جوتا پسند آ گیا، وہ جوتا بھی لے لیا، یہ فضول خرچی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کھاؤ پیو یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہاں پہ یہ بھی فرمایا جو پہلے میں نے بات ذکر کی عند کل مسجد کہ جب تم سجدے کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ تو اچھا خوبصورت لباس پہن کے آؤ، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ایسا لباس پہن کے آؤ جو تمہیں اچھا بھی لگتا ہو، اور ساتھ فرمایا کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ اگلی آیت میں فرما دیجئے اللہ کی اس زینت اور آرائش کو کس نے حرام کیا ہے؟ بعض لوگ جو ہے یہودی بنی اسرائیل کے اندر وہ ایسے ان کے عقائد ایسے تھے کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو بھی حرام کر دیتے تھے اور حرام کردہ جو چیزیں تھیں ان کو حلال کر دیتے تھے۔
تو اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا کہ آپ بتائیے کہ تمہاری حلال چیزوں کو کس نے تمہارے اوپر حرام کیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا؟ کیا کوئی حدیث آپ کے پاس موجود ہے؟ تو جو اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہیں وہ کھانی چاہیے، اور جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اگلی آیت میں فرما دیجیے میرے رب نے تو صرف بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے، یعنی ایسے کام کہ جس سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع کیا ہے، ہم نے ان میں تو کبھی یہ چیز نہیں سوچی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان چیزوں کو منع کیا ہے۔ بے حیائی کے کام، بے حیائی کی باتیں، گفتگو، لغو گفتگو سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، تو وہ ان چیزوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا، لیکن جو ایسی چیز کے جو ہمیں پسند نہیں ہے ہم اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ جائز نہیں ہے۔ آگے رکوع نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا 8ویں سپارے کے 12ویں رکوع میں، اور اہل جنت اور دوزخ والوں کو، اہل جنت دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہم نے تو واقعتاً اسے سچا پایا۔ میں نے شروع میں عرض کیا سورہ اعراف یہ جنت اور دوزخ کے درمیان کی جگہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو درمیانی اس جگہ کے اوپر ہوں گے، اور پھر درمیان میں ایک پردہ ہے جنت اور دوزخ کے درمیان۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو جنت والے ہیں اور وہ جہنم والے آپس میں گفتگو کریں گے۔ جنتی یہ کہیں، جہنم کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ جنتیوں سے کہیں گے تم نے کیسا پایا جنت کو؟ وہ کہیں گے ہم نے تو بہت اچھا پایا، بہت خوبصورت جگہ ہے۔ وہ اچھا کہیں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يُعْرَفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہمیں ایک گھونٹ ہی جنت کے پانی کی ایک ہی گھونٹ پلا دو، ہم تو بہت جل رہے ہیں، بہت مصیبت میں ہیں، ایک گھونٹ ہی ہمیں جنت کی دے دو۔ تو اب وہ جنت والے کہیں گے کہ نہیں، جو بندہ یہاں پہ آیا نہیں تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا، تو لہذا ان کی جو گفتگو ہوگی آپس میں اس کو یہاں پہ بیان فرمایا۔ 13ویں رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، بلکہ آگے 14ویں رکوع میں فرمایا بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا 6 مدتوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہے اس آیت کریمہ میں۔ چاند، سورج، ستارے، ہوا، درخت، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں جو انسانوں کے لیے بنائی ہیں، اس کو اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا۔ اور آگے 15ویں رکوع میں فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر ان آیات میں آگے قوم عاد کا بھی ذکر ہے، قوم سمود کا بھی ذکر ہے۔ یہ مختلف انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے، قوم مدین کا ذکر ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے قوم مدین کے اوپر جو عذاب آیا تھا ناپ تول کی کمی کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا تھا، اس کا ذکر ہے۔ فرمایا تم ناپ تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزوں کو گھٹا کر نہ دو۔ آج کل مارکیٹ میں بالخصوص دکانداروں سے میں عرض کروں گا کہ دیکھیں اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ چیز کو پورا دو، تو جو چیز جتنی آتی ہے ہمیں اس کو بالکل بھی گھٹانا نہیں چاہیے۔ قوم مدین کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ ناپ تول کی کمی کی وجہ سے آیا تھا۔ آج اگر ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں، بظاہر چھوٹے چھوٹے عذاب تو ہمارے اوپر آئے ہیں، لیکن بظاہر بڑے عذاب سے اگر ہم بچیں تو وہ صرف آقا علیہ السلام کے نالے پاک کے صدقہ سے، تو لہٰذا ہمیں ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے 9ویں سپارے کا تیسرا رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ بستیاں ہیں کہ جن کی خبریں ہم نے آپ کو سنائی، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، لیکن انہوں نے ان کو قبول نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اس کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، توحید کی، حق کی دعوت دی، اس نے قبول نہ کی، اور اس نے مقابلہ کیا، اعلان کروا دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اور سارے جادوگروں کو بلا لیا۔ جادوگروں نے ایک بڑے جو ہے وہ مجمع میں رسیوں کو ڈالا اور وہ سانپ بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصا عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ عصا پھینکیں، موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور وہ ساری رسیوں کو، ان سانپوں کو اس نے نگل لیا۔ وہ جو جادوگر تھے انہوں نے جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اعلان کر دیا ہم موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لائے۔ اب پھر فرعون نے ان کو بھی جو ہے وہ عذاب دیا۔ یہ سارے آگے اس حوالے سے ذکر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔